الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن کریم کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ہم سب کو حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اپنی جان کو بھی اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیا، اپنی جان کو آگے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے رکھا، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ابھی ہمارا ایمان پورا نہیں ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، اور جو محبت کے تقاضے ہیں وہ ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ محبت ابھی ہمارے دل میں نہیں بیٹھ پائی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تمام چیزوں سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تب ابھی ہماری محبت تمہارے اندر نہیں بیٹھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہاری محبت مکمل ہوئی ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہا کرتے تھے، اس لیے مختلف انداز میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے. لیکن آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن آپ کی سنتیں موجود ہیں، آپ کے طریقے موجود ہیں، آپ کا لایا ہوا مذہب، آپ کا لایا ہوا دین موجود ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سنت ہمیں سب سے زیادہ آگے رکھنی ہوگی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز پیاری نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بچے، اگر تمہاری بیویاں اور اگر تمہارا خاندان اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اہمیت رکھنے لگیں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں، تم ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آ جائے، یعنی اپنا عذاب لے کر آ جائے. ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہو، ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، ہمیں اپنے بزنس اور اپنی تجارت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، ہمیں اپنے گھر سے زیادہ اور اپنے خوبصورت محلوں سے زیادہ اور گھر کے اندر آرام و آسائش کی جو چیزیں ہیں ان سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے تو محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت کریمہ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ کہتا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم لوگ میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو، میرے طریقے پر چلو، میرے طریقے کے مطابق سارے کام کرو، عبادت میرے طریقے پر کرو، اور اسی طرح سے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ میرے طریقے پر کرو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ محبت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس سے پہلے اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور یہی ہمارے کلمے کا بھی تقاضا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا قاصد اور اپنا پیغمبر مانا ہے. جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا ہے، اپنا پیغمبر مان لیا ہے اور اپنا قاصد مان لیا ہے، لہذا اب عبادت اگر کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے گی. اللہ کو یاد کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یاد کیا جائے گا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے گا تو وہ محبت کا اظہار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا. اگر کوئی دینی محفل ہے، کوئی دینی مجلس ہے یا کوئی دینی کام ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ نہ تو ہمیں اللہ پیارا ہے، نہ تو ہمیں اللہ کا رسول پیارا ہے، نہ
تو ہمیں اپنا دین پیارا ہے، نہ تو ہمیں اپنا مذہب پیارا ہے، اور نہ تو ہمیں اپنا ایمان پیارا ہے، بلکہ ہم اپنے خواہش کے غلام ہیں، ہم اپنی خواہش کے بندے ہیں، جو ہماری مرضی ہوتی ہے ہم وہ چلتے ہیں، ہم اس پر چلتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، خواہش کا کہنا مانتے ہیں، اپنی مرضی پر چلتے ہیں، لہذا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں اور اللہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کا کہنا مانا، جس نے رسول کی اتباع کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو اس نے حقیقت میں اللہ کا کہنا مانا، اللہ کی اتباع کی، اللہ کے پیچھے چلا۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو روک دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے منع کر دیں، لہذا ہمیں وہیں پر رک جانا چاہیے، اب ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم آگے بڑھے تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دے، اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اور آپ دیکھیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اگر ہمیں کسی کو نمونہ بنانا ہے، کسی کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو بہت بلند کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بہت بلند کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جا بجا اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ہماری اذان مکمل نہیں ہوتی، بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ہمارا شریعت کا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ رب العالمین نے بہت بلند کیا ہے، بہت اونچا اٹھایا ہے، لہذا اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا جو دستور ہے، جو شریعت ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو طریقہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اگر اذان دینی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دینی ہے۔ اس میں اگر ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے نماز کے اندر جہاں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، وہیں ہم تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، درود شریف نہ پڑھی جائے نماز کے اندر، تو یقیناً ہماری نماز نامکمل ہے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے یہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا اے ایمان والو تم بھی
بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے لہذا اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور رٹ لگائی جاتی ہے ذکر مصطفیٰ کی کہ مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر ہمارا کوئی بھی دینی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے شریعت ہی ایسی نافذ کی ہے کہ اس میں ذکر مصطفیٰ کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر ہمارا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی دینی محفل ہماری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی خطبہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو اور چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، وہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب خطبے کی شروعات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے۔ یوں بھی ہم جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن ذکر مصطفیٰ میں ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار کیا اور نہ آپ نے اس کا حکم دیا، اور نہ تو وہ طریقہ صحابہ اکرام نے اختیار کیا، نہ تو وہ طریقہ تابعین نے اختیار کیا، نہ تو وہ طریقہ تبع تابعین نے اختیار کیا، نہ تو وہ طریقہ محدثین نے اختیار کیا، اور نہ تو وہ طریقہ ائمہ دین ائمہ اربعہ نے اختیار کیا۔ لہذا ایسا کوئی بھی طریقہ ہم ذکر مصطفیٰ کے لیے اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ذکر مصطفیٰ کا ایک ناجائز طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کیا وہ قرون مفضلہ کے گزرنے کے بعد ایجاد کیا، یعنی صحابہ اکرام کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا، ان 3 زمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ یہ جب زمانے گزر گئے تو اس کے بعد ایک ذکر مصطفیٰ کا طریقہ ایجاد کیا گیا، اور وہ بھی ایک بے علم مفتی کے کہنے پر۔ آپ دیکھیں عراق موصل کا رہنے والا عمر بن محمد نام کا ایک شخص تھا، یہ نیم عالم تھا، آدھا عالم تھا، اسے شریعت کی باتوں کا علم نہیں تھا۔ اس کے کہنے پر اربل کا جو بادشاہ تھا مظفر الدین، ابو سعید اس کی کنیت تھی، مظفر الدین اس کا نام تھا۔ 650 میں اس نے یہ کام ایجاد کیا، 650 میں اس کا آغاز کیا، یعنی جشن عید میلاد النبی جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے یہ بدعت ایجاد ہوئی تھی لیکن وہ دب گئی تھی۔ وہ کس نے ایجاد کی تھی؟ اہل تشیع کے ایک طبقہ فاطمیوں نے اس کو ایجاد کیا۔ تو سب سے پہلے اس کو شروع کرنے والے، اس کی ایجاد کرنے والے فاطمی ہیں۔ اہل تشیع کا ایک طبقہ ہے، غالی طبقہ ہے، اس نے جو ہے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جشن منانے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے جشن کے ساتھ 5 جشن اور ایجاد کیے۔ اس میں حضرت حسن کی پیدائش کا جشن، حضرت حسین کی پیدائش کا جشن اور دیگر اہل بیت کی پیدائش کا جشن شامل کر دیا، اور اس طرح سے یہ جشن شروع ہو گیا۔ عید میلاد شروع ہو گئی، جس کا نہ تو ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، نہ تو ذکر سنت کے اندر ملتا ہے، نہ تو صحابہ اکرام کے ہاں ملتا ہے، نہ تو خود اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتا ہے، نہ تو تابعین اور تبع تابعین کے ہاں ملتا ہے، کسی کے یہاں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ لہذا فاطمیوں نے اس کی ایجاد کی اور اس پر عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب آئے تو ان کو ان بدعات سے بڑی نفرت تھی، خرافات سے بڑی نفرت تھی۔ ان تمام بدعات و خرافات کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد 650 میں دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ بہنوئی تھا، ابو سعید مظفر الدین، یہ اربل کا بادشاہ تھا، ان کا بہنوئی تھا رشتے میں، اور اس نے دوبارہ پھر عمر بن محمد کے فتوے پر، عمر بن محمد کے کہنے پر اس نے جشن عید میلاد النبی کا آغاز کیا۔ یہ اس طرح سے پھر یہ چل پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن پر اس طرح سے جشن منانا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیے یہ اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا
اگر شریعت میں اس کا کچھ مقام ہوتا، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں قطعی طور پر معلوم ہوتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں۔ اب ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ 6-7 اقوال ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ مشہور 12 ربیع الاول ہو گیا، تحقیق جب لوگ کرتے ہیں تو 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول تاریخ آتی، اور اسی طرح سے دوسری تاریخوں کا بھی لوگوں نے ذکر کیا۔ اگر یہ چیز حتمی ہوتی، اس کا شریعت میں کوئی مقام ہوتا، شریعت میں کوئی حیثیت ہوتی، تو اللہ رب العالمین ہمیں حتمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بتا دیتا، پتہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ یہ مشہور ہے 12 ربیع الاول، حالانکہ صحیح کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور صحیح کی جب کوشش کی جاتی ہے، جب تحقیق کی جاتی ہے، تو 8 ربیع الاول اور اسی طرح سے 9 ربیع الاول سامنے نکل کر آتی ہے تاریخ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، کوئی کام جب کیا جاتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں کیا جاتا ہے، اس کے لیے قرآن و سنت کا بعد میں سہارا لیا جاتا ہے، اپنے مسائل بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد قرآن و سنت کے سانچے میں اس کو ڈھالنے کی ناروا کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں جو یہ ناجائز عید منائی جاتی ہے، عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، آپ دیکھیے اس کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کو نعوذ باللہ فٹ کیا گیا اور چسپاں کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ خود نہیں بدلیں گے لیکن اللہ کے فرمان کو بدل دیں گے، اللہ کے فرمان کی تعمیل کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جو نعمت ہے تمہارے اوپر، اور اللہ کی جو مہربانی ہے اتنی کہ اس نے تم کو نبی دیا اور اس نے تم کو دین اسلام دیا، لہذا اس وجہ سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ لہذا ہم اپنے مذہب سے، کون ہے جو اپنے مذہب سے خوش نہیں ہے، اور کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے خوش نہیں ہے، اور کون ہے جو دین محمد پر عمل پیرا ہو کر خوش نہیں ہے، اور کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی خوش ہے اور خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، لیکن خوش ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن خوشی منانا یہ الگ چیز ہے۔ اسلام میں خوش ہونے کا تو تصور ہے، لیکن خوشی منانے کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں غم میں ہونے کا تو تصور ہے، لیکن غم منانے کا تصور نہیں ہے۔ خوشی ہوئی، انسان خوش ہے، دل میں محسوس کر رہا ہے خوشی، لیکن اس کو منانے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، جیسے کہ عیدین کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ 2 عیدیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اس کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، تب ہم وہ دن خوشی کے طور پر مناتے ہیں، ورنہ خوش ہونا یہ الگ ہے اور خوشی منانا یہ الگ ہے۔ اور اس طرح سے اس آیت کو پھیرا گیا کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر جشن منانا یہ جائز اور درست ہے، لہذا ہمیں منانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے اور بھی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جو نعمت آپ پر ہے آپ اس کو بیان کیجیے، آپ اس کو بیان کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو اس نعمت کا شکریہ تو اس طرح سے ادا کیا کہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے تو آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ یہ عظیم نعمت کا شکر تھا۔ لوگ پوچھتے آپ سے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ دنیا کا سب سے افضل انسان اللہ رب العالمین نے ہم کو بنایا ہے، دنیا کا سب سے افضل نبی اللہ رب العالمین نے ہم کو بنایا ہے، ہم کو نبیوں کا امام بنایا ہے، اور تمام امت ہماری پیروکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، لہذا ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں۔ ہم پیدائش کا جشن منانے میں فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کس منہ سے اور کیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، کیسے ہم مناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے شکر ادا کیا کرتے تھے، لہذا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ یہ تیری مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا، دین اسلام عطا کیا اور مذہب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ شکر ہوتا ہے۔
اور مذہب پر عمل کیا جائے، یہ شکر ہے۔ یہ شکر نہیں ہے کہ ڈھول تاشے بجائے جائیں، ڈی جے بجایا جائے۔ اور خانہ کعبہ، نعوذ باللہ، خانہ کعبہ کتنا محترم، پوری دنیا میں سب سے زیادہ احترام اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے قرآن کریم کے اندر تو خانہ کعبہ کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 3 مسجدوں کا ذکر کیا سفر کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے اپنی مسجد سے پہلے خانہ کعبہ کا ذکر کیا کہ خانہ کعبہ سب سے محترم ہے۔ آج خانہ کعبہ کا یہی احترام ہے کہ ہم اس کی شبیہ بنا کر ٹھیلے پہ لے کر گھومیں، ٹھیلے پر لے کر گھومیں، اور اس کے بعد نوبت یہاں آ جائے کہ ہم اس کو گھوڑے پر لے جا کر پھینک دیں، وہ کہیں ادھر ادھر استعمال ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اتنی حیثیت رہ گئی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک بنوائیں اور اس پر چھری چلائیں اور کہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ نعوذ باللہ، یہ کیا ہم نے بنا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو؟ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ تو اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہم نے توہین کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم نے دبا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ صریح بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس انداز سے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کسی بھی دور میں جو قرون مفضلہ ہیں جن ادوار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، ان میں اس جشن کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ دیکھیے 12 وفات، یہ 12 وفات سے مشہور تھا یہ دن۔ ابھی تک ہم لوگ 12 وفات جانتے تھے، گاؤں گاؤں میں مائیں اور بہنیں اس کو 12 وفات کے نام سے جانتی تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن ہوئی ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور وفات کا جو منظر تھا، وہ منظر کشی جو حدیث کے اندر کی گئی ہے، آپ اس کو اگر پڑھ لیں گے تو یقیناً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم دل کی گہرائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں رونا آئے گا۔ اور یہ جشن وشن جو ہم مناتے ہیں، اور یہ جو کیک ویک ہم کاٹتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو لے کر ہم گھومتے ہیں، اور ہم یہ جو راستے جام کرتے ہیں، جو ہم جلوس نکالتے ہیں، جو ہم ڈی جے بجاتے ہیں، جو جھنڈیاں ہم جھنڈے لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، ہرے ہرے جھنڈے جو لگاتے ہیں، ہم یہ سب بھول جائیں گے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر ہم یاد کریں گے۔ آپ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ پر موت کے فرشتے نازل ہو چکے تھے، یعنی آپ پر موت آنے والی تھی، آپ کی وفات ہونے والی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمزور ہاتھوں کو اس پیالے میں داخل کرتے ہیں، اور ہاتھ میں جو تھوڑا سا پانی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم اعنی فی غمرات الموت او سکرات الموت۔ اے اللہ، تو موت کی سختیوں میں میری مدد فرما، موت کی تلخیوں میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، یہ موت کا وقت ہے، اے اللہ یہ وفات کا وقت ہے، اے اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس کی جو سختیاں ہوتی ہیں اے اللہ تو اس میں میری مدد فرما۔ مزید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی، میری گود میں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم نے وفات دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تھوڑی سی موت کی سختی ہم نے دیکھی تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، فلا اکرہ شدت الموت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے کسی کی موت کی شدت پر مجھے تعجب نہیں ہوتا تھا۔ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اپنی گود میں دیکھ لیا تو کسی کی وفات پر ہم کو تعجب نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر سے گزر سکتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز آ سکتی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تلخیوں کو، ان سختیوں کو محسوس کر سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میں دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یہ منظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ منظر یاد رکھیں۔ ہر کسی کو اس سے گزرنا ہے، جو آج ہم اس طرح سے لے کر گھومتے ہیں، ہم کو بھی اس منظر سے گزرنا ہے۔ کس حال میں کیسے ہماری موت ہوگی ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح موت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آئے فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان تھے اور آپ کا یہ عالم تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہہ پڑی وَيَا قَرْبَ أَبَا، اے میرے ابا کی تکلیف، اے میرے ابا کی تکلیف، ہمارے ابا کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ رو مت، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد سے تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے دن کے بعد سے تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گھبراہٹ کے عالم میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، فَإِذَا اُتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے لگتے تھے، الجھن ہوتی تھی تو آپ اس چادر کو ہٹا دیتے تھے۔ اسی عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ دیکھیے روایتیں اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، تم میری قبر کو بت مت بنا لینا کہ یہاں پر آ کر میری قبر پر آ کر عبادت کرنے لگو، پوجنے لگو، میری قبر کی اتنی زیادہ تعظیم کرنے لگو، میری قبر کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، تم لوگ میری قبر کو بھیڑ بھاڑ کی جگہ اور عید کی جگہ نہ بنا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالم میں یہ بھی کہا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو میری قوم کے لوگوں، تم نمازوں کو ضائع مت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، اور جو بھی تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تم حفاظت کرنا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا۔ اور آخر میں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ بلند و بالا دوست سے ملا دے، یہ کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا آپ دیکھیے وفات کا جو دن متفق ہے اور جس پر اتفاق ہے سب کا، لہذا اس کو یاد کرنا چاہیے، اس دن کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی کیفیتیں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں گھبراہٹ کے عالم میں امت کو کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو بدعت ہم نے ایجاد کی ہے، جو خرافات ہم نے ایجاد کی ہے جشن عید میلاد النبی کے نام سے، اس بدعت سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، لیکن سب سے سنگین جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اور اس کے بعد جو سب سے سنگین گناہ ہے وہ بدعت ہے۔ گناہ سارے کام ہیں، بہت سے گناہ ہو رہے ہیں سماج اور معاشرے میں، لیکن بدعت ایک ایسا گناہ ہے جو بہت ہی سنگین ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ ہے، اللہ رب العالمین کے دستور میں اضافہ ہے۔ بدعتی کو آپ اگر صرف پناہ دے دیں کہ آپ نے صحیح کام کیا، آپ جو کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں، اور اسے ٹوک نہیں رہے اس کی غلطی پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آوا محدثا فقد اعان علی حرب الاسلام، کہ کسی بدعتی کو اس کے غلط عمل پر اگر ہم نے پناہ دے دی تو ہم اسلام کو ڈھانے پر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لہذا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کی بدعات سے، اس طرح کی خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے رنگ میں ہمیں رنگنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے، اللہ کی شریعت سب سے اچھی شریعت ہے، ہمیں اللہ کی شریعت میں رنگنا چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رنگنا چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنا چاہیے۔ جب ہم قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھیں گے، تب اس طرح کی باتیں ہم قرآن پڑھ کر کبھی نہیں کہیں گے کہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ ہم کہیں گے اگر آپ قرآن سے ثبوت دیں گے تو آپ کو پیش کرنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کتنے بار عید میلاد منائی، حضرت ابن عباس جو کہ ترجمان الامہ ہیں اور ترجمان قرآن ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، انہوں نے کتنی بار اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہ جشن منایا، ذرا ہمیں بتایا جائے۔ کتنے صحابہ کرام نے ان آیتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ جشن منایا، کتنے تابعین اور کتنے ائمہ نے عمل کرتے ہوئے منایا۔ لہذا قرآن اور سنت کو سمجھنے کا جو پیمانہ ہے وہ منہج سلف ہے،
صحابہ کرام نے جس طرح سے سمجھا ہے، تابعین اور تبع تابعین نے جس طرح سے سمجھا ہے، اسی طرح سے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔